الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله مولانا العظيم. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کا یہ دن یعنی اتوار کو بعد نماز ظہر حدیث پاک کے درس کا پروگرام ہوتا ہے. ابھی چند ہفتے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ حدیثوں کی ہی روشنی میں جو ہمارے لیے روزمرہ پیش آنے والے مسائل ہیں، جیسے کھانا پینا، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، لباس پہننے کے آداب کیا ہیں، لباس کون سا پہننا چاہیے کون سا نہیں پہننا چاہیے، اور لباس کیسے پہننا چاہیے، اس کے متعلق حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمارے لیے کیا احکام ہیں، ان تمام کو اپنے اس درس میں بیان کیا جا رہا ہے. آج خاص طور پر لباس کا بیان ہوگا. بارہا آپ نے یہ سنا اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت فرما برداری، حکم کو ماننا اور ان کے فرمان کے مطابق چلنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بہتر اگر زندگی ہے، جس زندگی کو دیکھ کر کے ہم عمل کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. نمونہ یعنی جسے دیکھ کر کے ہم عمل کر سکتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. تو آج ہمیں اس بات کو جاننا ضروری ہے، اس بات کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کا طریقہ کیا تھا، کیا آداب تھے، لباس پہننے کے متعلق کیا آداب کیا طریقہ آپ نے فرمایا، تاکہ حضور کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں. اور یہ بات یاد رکھیے، جو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارتا ہے. آج کا دور بڑا ہی پرفتن دور ہے، بڑا ہی نازک، بڑا خطرناک دور ہے، کیونکہ دنیا کے حالات کافی بدل چکے ہیں. خاص طور پر جو دوسری قومیں ہیں، ویسٹرن کلچر کو، مغربی تہذیب کو اپنا چکے ہیں، اس لیے ان کی زندگی بالکل ہی عجیب ہے. ان کا رہن سہن، ان کا کھانے پینے کا انداز، ان کے لباس کا انداز اور ان کے بول چال کا انداز، ہر طریقہ بالکل بدل چکا ہے. جبکہ اسی ملک ہندوستان میں ایک بڑی بہترین تہذیب تھی. اب وہ جو پرانی تہذیب تھی، پرانا جو کلچر تھا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. شاید آپ میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہندوستان کا کلچر، یہاں کی جو تہذیب تھی، اس میں حیا بہت زیادہ تھی. حیا، جس کو اپنی زبان میں ہم کہیں شرم محسوس ہوتی تھی، ہر ایک حیا کا پیکر تھا. خاص طور پر عورتوں میں حیا بہت زیادہ تھی. آج بھی جو خاندانی ہیں ان کے یہاں حیا ابھی بھی موجود ہے. تو یہ جو حیا ہے، یہ بھی ایک اسلامی تہذیب کا نمونہ ہے. ہماری اسلامی تہذیب ہی کی دین ہے جو ہمارے اندر، انسانوں کے اندر حیا کا جذبہ پیدا فرمایا. رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا ایمان ہی کی ایک شاخ ہے، ایک حصہ ہے.
یعنی اگر حیا نہیں ہے تو وہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں ایمان ہے وہاں حیا ہے۔ تو حیا کے متعلق انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کبھی ہوگی۔ آج حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ حدیثیں جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے لباس کے متعلق فرمایا ہے، وہ چند حدیثیں آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، اس کو غور سے سنیں، اس کے متعلق پھر چند احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ حدیث حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان سے کئی روایتیں ہیں، کئی حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جو چاہے کھا اور تو جو چاہے پہن، جب تک دو باتیں نہ ہوں، یعنی اسراف اور تکبر نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے اور پہننے کے متعلق دو باتیں خاص طور پر یہ ذکر فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ حلال ہونا چاہیے، یعنی جو بھی کھانا ہے وہ حلال کھانا ہے، اور جو بھی پہننا ہے وہ حرام نہیں پہننا ہے، حلال ہی۔ اب اس میں ایک دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے پینے میں یا لباس پہننے میں تکبر اور اسراف نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو، اسراف بھی نہ ہو۔ اب یہ دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ آج کل عام طور پر یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، تکبر بھی بہت زیادہ ہے، اسراف بھی بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تم کھاؤ، اللہ نے جو تمہیں حلال روزی عطا فرمائی کھاؤ، لیکن اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، بیکار ضائع نہ ہو، اور پہننے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراف نہ ہو، اور دوسری چیز تکبر نہ ہو۔ تکبر کا مطلب، تکبر کی ایک پہچان، تکبر کی ایک تعریف بعض بزرگان دین نے یوں فرمائی کہ کسی کا اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا یہ تکبر ہے، دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھنا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا، بہت زیادہ اعلیٰ سمجھنا یہ تکبر ہے۔ تو لباس پہننے میں اور کھانے پینے میں تکبر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اب آئیے لباس کے متعلق، لباس آپ پہن رہے ہیں، کوئی بھی لباس اچھا ہے، جو بھی آپ کو پسند ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، جو آپ کو پسند ہے آپ پہنیے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، دولت ہے، جیسی آپ کے پاس دولت ہے، جیسا مال ہے، اس اعتبار سے آپ خریدتے ہیں، اور ہر ایک انسان کا اپنا اسٹیٹس ہوتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق خریدتا ہے، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایسا کہیں نہیں حکم دیا گیا کہ آپ کروڑ پتی ہیں تو جو غریب لوگ پہنتے ہیں وہی پہنیں، بلکہ آپ کو اپنی حیثیت سے پہننے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اس میں ایک خاص بات یاد رہے کہ جیسے ہی ہم نے کوئی لباس پہنا، اگر دل میں یہ خیال آئے کہ میرا لباس سب سے اچھا ہے، میں سب سے مہنگا لباس پہننے والا ہوں، تو یہ تکبر پیدا ہو گیا، اور یہی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ اچھا پہنیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں، لیکن اس پہننے میں دوسرے کو حقیر، ذلیل، فقیر سمجھنا، اور اپنے آپ کو کہ میرا لباس جو ہے وہ میرا تو 5,000 روپے میٹر کا ہے، اور تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، سامنے والے کو ذلیل کرنا یا اس کو نیچا دکھانا، یہ تکبر ہے، اور یہ تکبر حرام ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی کئی حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اپنے اندر تکبر آنے مت دو۔ تکبر جیسے ہی آ گیا تو تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ آپ جانتے ہو تکبر سب یہ کس بنیاد پر خراب چیز ہے؟ اس لیے کہ شیطان، ابلیس، اس نے تکبر کیا۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کر، جو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم کا سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا،
تو اس وقت ساتھ میں ابلیس بھی تھا، اس کو بھی ساتھ میں رکھا گیا تھا، یعنی جنت میں موجود تھا، اس کا نام عزازیل، فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا، بڑی نعمتوں میں لدا ہوا۔ اور عزازیل کے بارے میں یہ تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں کبھی پیچھے نہیں رہتا تھا، کئی کروڑ برس تک اس نے اللہ کی عبادت کیا ہے، سجدے کیا، ذکر کیا، تسبیح کیا، اللہ کی عبادت کی، لیکن جب سجدے کا حکم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن یہ اکڑ کر کے کھڑا رہا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ ابا واستکبر، یہ دو لفظ ہیں قرآن پاک میں۔ ابا یعنی سجدے سے انکار بھی کیا اور تکبر کیا۔ اس کا تکبر کیا تھا معلوم ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز روکنے والی بن گئی جب میں نے حکم دیا تھا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، میں نے جب سجدے کا حکم دیا تھا تو تجھے کون سی چیز روکنے والی بن گئی؟ تو اس نے کیا کہا؟ خلقتہ من نار وخلقتنی من طین، خلقتہ من طین خلقتنی من نار، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ تو وہ تکبر کے طور پر کہہ رہا ہے انا خیر منہ، میں تو ان سے بہتر ہوں۔ یہ ابلیس کا جو جملہ تھا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، تو یہ اس کا تکبر تھا۔ وہی قرآن میں اللہ نے فرمایا ابا واستکبر، اس نے سجدے سے انکار کیا اور وہ تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ تو اس کا تکبر یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا جرم ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے دور فرما دیا اور اس کے اوپر لعنت برسانا شروع فرما دیا، یعنی اس کے اوپر اللہ کی لعنت شروع ہو گئی اور تمام بندوں کو حکم دیا گیا کہ اب ہمیشہ اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہو۔ لعنت بھیجتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو اس کو مردود ہونے کی یہ جو لعنت بھیجتے ہیں، یہ اسی بنیاد پر کہ اس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا تکبر پسند نہیں آیا۔ تو اسی لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن کو تکبر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے، اس کو بہت غور سے سنیے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ صوفیاء کرام نے، بزرگان دین نے جو اس موقف میں ارشاد فرمایا، بڑی اہم بات ہے کہ اب شیطان چونکہ وہ تکبر کر چکا، تکبر کی بنیاد پر اسے اللہ کی بارگاہ سے بھگا دیا گیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ جس تکبر کی بنیاد پر مجھے بھگا دیا گیا ہے، وہی تکبر میں اللہ کے بندوں کے اندر پیدا کروں، وہی چیز میں ان کے اندر پیدا کروں تاکہ یہ بھی جنت میں نہ جا سکیں اور میرے ساتھ جہنم میں جائیں۔ تو اس لیے شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تکبر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب صوفیاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تکبر پیدا کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی یہاں تک کہ نمازی بھی ہے، نمازی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، عبادت گزار ہے، تو اس کے اندر تکبر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر یہ خیال پیدا کرتا ہے میں تو بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا عابد و زاہد ہوں، دوسرے یار تم تو کبھی جمعہ 8 دن ہو ابھی نماز پڑھنے، میں تو بہت پہلے سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ تکبر اس کے اندر آ گیا، یہ تکبر پیدا کر کے وہ اپنی عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ذہن میں خیال بھی نہ آئے، بلکہ یہ کہنا اللہ نے توفیق دی اور اس بندے نے جو کچھ ہو سکا کر لیا۔ ہماری کیا حیثیت تھی، ہماری کیا طاقت تھی کہ ہم عبادت کر سکے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اس کی توفیق سے ہم نے عبادت کر لی اور جو بھی ہم سے ہو سکا۔ تو یہاں عبادت میں بھی تکبر نہ آنے پائے، بندگی میں تکبر نہ آنے پائے، یہاں تک کہ اگر کوئی عالم علم دین حاصل کر لیا تو وہاں بھی اس کے اندر تکبر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی عالم دین کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میرے سامنے سب ہیچ ہیں، سب بالکل نکمے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا ہے، میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو یہ بھی ایک طرح کا تکبر ہے۔ تو اگر کسی عالم دین کے اندر تکبر پیدا ہو گیا تو یہ بھی اس کے لیے وبال جان ہے، اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے،
اس کو علم کا فیضان نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس عالم سے ناراض ہے جس عالم کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطانی کیفیت اس کے اندر آ گئی اور اس سے علم کا فیضان چھین لیا جاتا ہے، پھر اس سے کبھی فیض نہیں ملتا عوام کو، اللہ کے بندوں کو۔ اسی طرح سے مال و دولت کسی کو اللہ نے عطا فرمائی، مال سے دولت سے اللہ نے نوازا، تو کبھی کبھی اس کے اندر بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے مال آ گیا، دولت آ گئی، بے پناہ دولت ہے، اب خرچ بھی کر رہا ہے، تو کبھی کبھی اس کے اندر تکبر یہ پیدا کر دیتا ہے کہ تم نے تو بہت لٹایا اللہ کی راہ میں اور لوگوں کی بڑی مدد کی ہے، تب وہاں اس کو ایک خیال یہ آنے لگتا ہے میں سب سے بڑا سخی ہوں، میں سب سے بڑا دیالو ہوں، میں سب سے بڑا فیاض ہوں، میں نے اتنا لٹایا اور دوسرے تو میرے سامنے کچھ نہیں، یہ لوگ کچھ نہیں خرچ کرتے، میں ہی خرچ کرتا ہوں۔ یہ جہاں میں کی بات آ گئی یہ تکبر پیدا ہو گیا۔ اس لیے صوفیاء کرام بزرگان دین ہمیشہ اپنے آپ کو بالکل ہی ہیچ اور تواضع انکساری میں اتنا زیادہ گر جاتے تھے کہ اپنے آپ کو نکما، حقیر، فقیر ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ ہم کو کوئی جانے ہی نہیں کہ ہمارے اندر بھی کچھ ہے۔ آج کل جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو جنانے کی کوشش کرتا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ، یہ تکبر ہے اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہاں لباس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لباس پہننے کے وقت کوئی بھی آپ لباس پہن رہے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے اچھا لباس آپ نے خرید لیا، جیسا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ خواہش ہوئی اور بہت پسند آ گیا، بڑا اچھا ہے، مہنگا ہے لیکن پسند آ گیا، اس کو لے لیتے ہیں۔ یہ تو عام آدمی کی فطرت ہے، پسند آ گیا چاہے مہنگا ہی کیوں نہ ہو لے لیں گے، لیکن آپ نے اپنی پسند سے خریدا، مہنگا ہی خریدا، لیکن اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں سب سے عمدہ لباس والا ہوں، میرے سامنے کوئی اتنا مہنگا کوئی لباس خرید نہیں سکتا، میں ہی ہوں جو خرید کر کے پہن سکتا ہوں، یہ خیال نہ آئے۔ یہ آ گیا تو پھر تکبر پیدا ہو گیا، اور یہی تکبر نقصان دہ ہے۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، خاص طور پر لباس پہننے میں یا کوئی بھی چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے آپ اچھی سے اچھی چیز استعمال کریں تو منع نہیں ہے، لیکن اس میں تکبر نہ پیدا ہونے پائے گی، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اور جو لباس تکبر کا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آگے آ رہی ہے، اگر موقع ملا تو اس کو بھی پیش کروں گا، کہ جو تکبر کا لباس پہنتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں ذلت کا لباس پہنائے گا، یعنی وہ قیامت میں لوگوں کے سامنے بڑا ذلیل لباس پہن کے ہوگا، یا ویسے تو لباس ہی نہیں ہوگا، لیکن یہاں ذلت کے لباس سے مراد یعنی اس پر ذلت مسلط ہوگی، رسوائی ہوگی، وہ وہاں پر بڑا ہی شرمندہ ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کبھی تکبر کا لباس مت پہنو۔ آپ نے اکثر اولیاء اللہ کی زندگی میں پڑھا ہوگا، وہ سوتی لباس یا عام طور پر کھدر کا لباس پہنتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ بہت زیادہ جو ٹیپ ٹاپ، بہت زیادہ دھڑک بھڑک چمک جس میں ظاہر ہوتی ہے، اس کو پہننے کی وجہ سے تکبر پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے وہ اس سے پرہیز کرتے تھے، بچتے تھے کہ یہ لباس ہی نہ پہنیں، ایسا لباس نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر تکبر پیدا ہو سکے۔ بعض بزرگان دین نے تو چپل، جوتے، اس میں بھی اس کا لحاظ کیا، کھڑاؤں پہنتے تھے، کھڑاؤں جو لکڑی کی ہوتی ہے، اس میں بھی ایک خاص وجہ یہی تھی کہ اگر اچھا جوتا پہن رہے ہیں، بہت قیمتی جوتا پہن رہے ہیں، تو ہو سکتا ہو ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جائے کہ میں بڑا قیمتی، بہت اچھا جوتا پہن رہا ہوں، اس لیے وہ پہنتے ہی نہیں تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور ایک سادہ جس میں دیکھیں بھی تو ایسا لگے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر آج کے دور کے اعتبار سے کوئی اتنا نہیں کر پائے گا، کیونکہ حالات زمانہ کے پیش نظر اور خاص طور پر اٹھنے بیٹھنے والوں کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کے استعمال کی انسانوں کو ضرورت پیش آتی ہے۔ جیسے کوئی بڑے کاروباری ہیں، بڑا بزنس ہے، اگر وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے تو وہ کاروبار میں ان کو کافی فرق پڑے گا، کافی اس کا اثر پڑے گا کہ سامنے والا دیکھ کر کے یار یہ تو فرنیچر ہے، یہ کیا ہمارے ساتھ کاروبار کر سکتا ہے، یہ کیا ڈیل کر سکتا ہے۔ تو اس حساب سے بھی موجودہ حالات کے پیش نظر، اسٹیٹس کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، اور کچھ اچھی چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ خاص لباس یہ بادشاہوں کی طرف سے جو وفد آتے تھے ان کے لیے حضور نے خاص لباس بھی بنا کر رکھا. یہ تو صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ بادشاہوں کے پاس سے جو وفد آتے ہیں کچھ لوگ، تو ان کے سامنے اگر آپ اچھا لباس پہن کر کے بیٹھیں گے تو ان پر کافی اچھا اثر پڑے گا، تاکہ وہ آپ کے پیغام کو قبول کریں گے. اور اگر ان کے اعتبار سے اگر اچھا لباس نہ ہو تو ان کی نظر میں اہمیت نہیں رہے گی. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس خاص موقع پر اچھا لباس بنایا گیا. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی عالم دین اچھا لباس اس لیے پہنے تاکہ لوگوں میں اس کی ایک قدر ہو، اس کی عزت ہو، اور وہ جو اللہ کے دین کو پہنچائے تو لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھیں، تو اس مقصد سے وہ اچھا لباس پہن سکتا ہے. لیکن یہاں تکبر کی نیت سے نہ ہو. اسی طرح سے اگر کوئی دولت مند ہے، اللہ نے نوازا ہے، وہ اپنے حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہن رہے ہیں، قیمتی لباس پہن رہے ہیں، تو ان کو اجازت ہے، پہن سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا بھی کرو گے. یہ اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے استعمال کرو، لیکن خاص طور پر اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ تکبر پیدا نہ ہونے پائے. بس یہی خاص چیز ہے. اور کھانے پینے میں بھی کہ اچھا کھاؤ، اچھی غذا کھاؤ، حلال غذا ہو، لیکن تکبر نہ ہو کہ دوسرے کو یا اپنے پڑوسی کو یہ اس کا اظہار نہ ہو کہ ہم تو بہت اعلیٰ قسم کی غذائیں کھاتے ہیں، تم لوگوں کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. اس طرح سے اس کا اظہار کرنا یہ تکبر میں شمار ہوگا. بلکہ اس کو اگر پڑوسی ہمارے اگر غریب طبقے کے ہیں اور بہت ہی کمزور درجے کے ہیں تو ان پر ہمارا اظہار بھی نہ ہونے پائے کہ ہم اس طرح کی کھا رہے ہیں اور وہ ان کو اس کی تکلیف محسوس ہو، یا کبھی ان کو تکلیف محسوس ہونے دیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ان کا لحاظ کریں. اس میں یہ ہے کہ تکبر بھی نہیں ہوگا، اور خاص طور پر اپنے پڑوسی کے اس مرتبے کا لحاظ بھی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقبول عمل بھی ہوگا. اب اس سلسلے میں ایک دوسری چیز اسراف کا مطلب ہے فضول خرچی. جتنی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے تحت استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور ضرورت سے زائد کسی چیز کو رکھنا اور اس کو ضائع کر دینا یہ اسراف ہے. جیسے کہ آج آپ کو کھانے کے لیے اگر کہیں آپ ہوٹل میں گئے، اچھا کھانا کھا رہے ہیں، لیکن اتنا زیادہ آرڈر دے دینا کہ اس میں سے مشکل سے آدھا بھی نہیں کھا پائے اور باقی پورا پھینکنے میں چلا گیا، تو یہ اسراف ہو گیا، یہ فضول خرچی بھی. جیسا کہ آج کل عام طور پر شادیوں میں یہی ہو رہا ہے، دکھاوے کے لیے، صرف اور صرف اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، سماج میں اپنی ایک عزت بنانے کے لیے. اور کہتے تو ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس ہے ہمارا، لیکن وہی چیز اگر عام طور پر لوگوں غربا میں تقسیم کرنے کی بات آئے تو وہاں اسٹیٹس نہیں دکھاتے ہیں، صرف اور صرف شادی بیاہ کے موقع پہ وہاں اپنی شان دکھانا ہے. ایسا نہ ہو، ضرورت کے تحت اپنی حیثیت کے مطابق کریں، لیکن اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی. اور گھر میں استعمال کی چیزوں میں بھی جس چیز سے جتنی ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے اتنا ہی خرچ کو، اور بلا ضرورت بہت زیادہ خرچ کر دینا کہ یہ اسراف میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، اللہ نے فرمایا. تو شیطان کا بھائی بننا کون پسند کرتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چیزیں استعمال بھی کریں تو بالکل اپنی ضرورت کے مطابق مقدار کم کر کے، تاکہ اسراف نہ ہونے پائے. اور اس میں بہت زیادہ کنجوسی بخالت بھی نہ ہو، درمیانی چیز. اسی لیے ایک حدیث پاک کی روشنی میں بزرگان دین فرماتے ہیں خیر الامور اوسطها، خیر الامور اوسطها، اس کا مطلب ہے کہ تمام معاملات میں درمیانی چال چلنا یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی بہت زیادہ ہائی فائی بھی نہ ہو، بہت زیادہ گھٹیا بھی نہ ہو، درمیانی صورت اختیار کریں تو اس میں آپ کے لیے کئی فائدے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ زندگی کے معاملات کو درمیانی رکھیں گے تو کبھی اگر خدا نخواستہ حالت اگر خراب ہو گئی، حالت خراب ہونا جیسے کہ ابھی تو آپ کی 2 لاکھ 4 لاکھ انکم ہے اور اچانک اگر انکم آنا رک گئی، بالکل ہی لو کیٹیگری میں آ گئے،
دن کی آمدنی 10,000 بھی نہیں رہے گی تو اس وقت آپ کو بڑی دقت اور تکلیف ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی، اور وہ اور سوچ سوچ کر کے آدمی پاگل ہو جائے گا، ارے کہاں میری 3 لاکھ 4 لاکھ کی آمدنی تھی، آج 10,000 بھی نہیں ہے۔ تو وہ اس لیے اگر آپ اس موقع پر بھی اتنی ہی مقدار سے خرچ کرتے رہتے جو درمیانی ہے، تو اگر تھوڑا سا آمدنی کم بھی ہو جائے تو آپ کو تکلیف نہ محسوس ہوگی، دشواری نہ ہو، قرض دار ہونے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے جو پیسہ آنے لگتا ہے اور بالکل اول پول خرچے کرنے لگتے ہیں، اور خرچے جو ایک بار شروع ہو جاتے ہیں تو پھر رکتے نہیں، خرچے بند نہیں ہوتے، جیسے خرچے شروع ہو گئے پھر وہی اسی کو باقی رکھنے کے لیے اگر ادھر آمدنی کم بھی ہے تو پھر قرضہ لیتے ہیں، دوسرے سے، اس سے قرضہ لیا اس سے قرضہ لیا، قرض لیتے لیتے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ قرض میں ڈوب جاتا ہے، پھر یا تو ذلیل ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے رسوا ہوتا ہے، ادا نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ جب یہاں انکم کم ہو گئی تو قرضہ کہاں سے ادا کرے، لیکن وہ خرچ کم نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ آپ درمیانی چال چلو، درمیانی حالت کو بنائے رکھو، اللہ نے نوازا ہے تو بھی، اور اگر کمزوری آ گئی یا انکم کم بھی ہو گئی تو آپ کو اپنی زندگی کے معمولات میں خرچ کرنے میں آسانی رہے گی اور اس میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہوگی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں فرمایا گیا خیر الامور اوسطها، تمام معاملات میں درمیانی چال یہ زیادہ بہتر ہے، نہ بہت زیادہ افراتفری ہو کہ خرچ میں بہت زیادہ ہو جائیں اور نہ بہت کنجوسی بخالت ہو، درمیانی چال چلے، انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے۔ تو آج کے درس میں خاص طور پر ایک ہی حدیث کی روشنی میں کھانے پینے کے متعلق اور لباس کے متعلق جو عرض کیا گیا، جو پیش کیا گیا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ لباس کے متعلق اور دیگر معلومات، مسائل شرع اگلے درس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔